تیز ہوا چلی نہیں اور لائٹ گئی نہیں۔ سردیوں میں آندھی یا بارش کے ساتھ ہی سب سے پہلی آواز یہ آتی تھی، لالٹین کا تیل دیکھو، اگر نہیں ہے تو بھاگ کر نکڑ والی دکان سے لے آؤ، 8 آنے کا تیل ڈلوا لاؤ۔ بانس کی پرانی چھڑی کے ساتھ چلنے والے موچی نے گھی والی کنستر میں مٹی کا تیل رکھا ہوا تھا۔ سردیوں میں لالٹین میں تیل ڈلواتا اور دوبارہ گھر کی طرف دوڑ لگا دیتا تھا۔ ہم 3 بھائی اور ایک بہن ایک کمرے میں سوتے تھے۔ اکثر اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا کہ لالٹین کس کے قریب رکھی جائے گی، کیونکہ سبھی اسکول جاتے تھے اور کسی نہ کسی کا ہوم ورک کرنا ہمیشہ رہتا ہوتا تھا۔ آج کے مکانوں میں جو ایک چیز تبدیل ہوئی ہے وہ ہے شیلفیں۔ پہلے ہر کمرے میں چھت سے ذرا نیچے ایک بڑی شیلف ہوتی تھی، جس پر اکثر جہیز میں لائے جانے والے پیتل کے بڑے بڑے برتن، پراتیں، ٹب، کیتلیاں، گلاس اور چھننے وغیرہ رکھے جاتے تھے۔ اس شیلف پر کوئی بھی چیز رکھنے یا اتارنے کے لیے سیڑھی استعمال ہوتی تھی، لیکن ایک چھوٹی شیلف نیچے ہوتی تھی جہاں پر کوئی ڈیکوریشن پیس یا فریم وغیرہ بھی لگی ہوتی تھی۔ ہماری لالٹین اس چھوٹے شیلف پر رکھی جاتی تھی تاکہ روشنی سارے کمرے میں جائے۔ اس طرح کرنے سے روشنی سارے کمرے میں برابر جاتی تھی۔ میں کبھی کبھار لالٹین کے فیتے زیادہ اوپر کر دیتا تھا تو فوراً امی جان کی آواز آتی تھی، نیچے کرو ورنہ لالٹین کے شیشے دھوئیں سے کالے ہو جائیں گے۔ کبھی کبھار رات گئے لالٹین کے فیتا ختم ہو جاتا تھا تو فوراً کسی پیالے یا چراغ میں سرسوں کا تیل ڈالتے، خود ہی روئی کا ایک فیتا بناتے اور لالٹین کا متبادل تیار کر لیتے تھے۔ لیکن اس سے مسئلہ یہ تھا کہ دیواریں سیاہ ہو جاتی تھیں اور ان پر نشانات لگ جاتے تھے، اور یہ نشان تب تک رہتے تھے جب تک دوبارہ چونے سے تیار ہونے والا رنگ اس پر پھیر نہ دیا جاتا تھا۔ عید وغیرہ پر چونے میں نیل ڈال کر دیواروں پر رنگ کیا جاتا تھا۔ اس طرح پیتل کے برتنوں کو بھی صاف کرنے کا خاص تہواروں پر ایک رواج تھا۔ پیتل کے برتنوں کو بھی خاص تہواروں کی مناسبت سے نئے سرے سے پالش کیا جاتا تھا۔ میں اکثر اپنی تختی سونے سے پہلے ہی لکھتا تھا۔ باجی ہمیشہ اس وجہ سے مجھے ڈانٹتی تھی کہ بدتمیز، اپنا اسکول کا کام وقت پر کیوں نہیں کرتا تو؟ میں بڑی باجی کے ہر روز کے احتجاج کے باوجود بھی لالٹین کے نیچے زمین پر بیٹھتا اور اپنی تختی لکھا کرتا تھا۔ اس وقت یہی کل متاع ہوتی تھی، قلم، سیاہی، دوات، سلیٹ اور سکہ وغیرہ۔ میں تختی پر لائنیں لگانے کے لیے سکہ ہمیشہ کسی نہ کسی ریڈیو کی بیٹری توڑ کر ہی نکالا کرتا تھا۔ اس وقت موم بتیاں بھی تھیں، لیکن مٹی کا تیل سستا ہونے کی وجہ سے ہم لالٹین اور دیا ہی استعمال کرتے رہتے۔ کبھی کبھار ہم موم بتی بھی لے آیا کرتے تھے۔ جس دن بھی بارش تیز یا مسلسل ہوتی تو چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا۔ جہاں جہاں سے پانی ٹپکنا شروع ہوتا ہم بہن بھائی اس کے نیچے برتن، بالٹی یا پرات وغیرہ لے کر کھڑے ہو جاتے تاکہ پانی اس میں جمع ہو۔ میں رضائی سے منہ نکال کر یہ اندازہ لگاتا رہتا کہ چھت سے ٹپکنے والا اگلا قطرہ کس برتن میں گرے گا۔ لالٹین کی مدھم روشنی، تیز ہوا کی سرسراہٹ، لحاف کے اندر خود کو گرم رکھنے کی کوشش، بارش کی رمجھم کچی چھت پر گرتی اور رقص کرتی بارش کی بوندیں، بادلوں کی گرج اور چھت سے ٹپکا قطرہ ایک جادوئی ماحول پیدا کر دیتے تھے۔ لیکن تب مجھے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ نرم گدا، صوفے، قالینیں اور جرمن میڈ رضائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کی چاہت کروں گا، وہ کاغذ بھی یاد کروں گا اور بارش کا پانی بھی یاد کروں گا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور ڈر بھی مجھے ہی سب سے زیادہ لگتا تھا۔ بھائی بہن بھی میری اس عادت سے تنگ تھے۔ کمرے کے باہر کھلا صحن تھا اور اس کے بعد ٹوائلٹس آتے تھے۔ سردیوں میں اکیلا وہاں تک جانے سے ڈرتا تھا، اور جب تک کوئی لالٹین پکڑ کر دروازے تک نہ ساتھ چلتا تھا میں ضد کر کے بیٹھا ہی رہتا تھا۔ ہمارے گھر روئی ہمیشہ اس وجہ سے بھی رہتی تھی کہ نانا جی نے آٹا پیسنے کی مشین کے ساتھ روئی دھننے کی مشین بھی لگا رکھی تھی۔ ان کے گھر رضائیاں بھروانے والے کا ہمیشہ تانتا بندھا رہتا تھا
اور امی بھی دن کے وقت ادھر ہی رہتی تھیں اور کرائے کے طور پر لے جانے والی روئی میں سے کچھ گھر لے آتی تھیں۔ ہم چھوٹے تھے تو نانا جی کے گھر امی جی سوت خود کاٹتی تھیں۔ میں بھی ایک باریک کانے کی مدد سے روئی کی پونیاں بنا کر انہیں دیتا تھا اور وہ اسے چرخے کے کتلے پر چڑھا کر اس کا دھاگا بناتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ مزہ چرخے چلانے میں آتا تھا، کیونکہ وہ ٹائر کی طرح گھومتا جاتا تھا اور ایک سیٹی کی طرح ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی تھی اس سے۔ جرمنی کی یخ بستہ راتوں میں جب کبھی بھی رات کو موسلادھار بارش ہوتی ہے یا تیز ہوا مخصوص آوازیں پیدا کرتی ہے، تو مجھے بے ساختہ اپنی ماضی کی ٹپکتی ہوئی چھت، لالٹین، دیا، تختی، امی جی کا چرخہ اور کوکاف کی کہانیاں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے پہلی جماعت کا وہ قاعدہ یاد آ جاتا ہے جس کی سب سے مشہور نظم بلبل کا بچہ تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بلبل کا بچہ میں تھا، جو کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، ایک دن اڑایا، واپس نہ آیا۔